خان صاحب تو وہ جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں نا، جو اپنی باری جب ختم ہوتی ہے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں کہ کھیل جب جیسے ہی میری باری ختم ہوئی تو کھیل ہی ختم ہو گیا، وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ، گیم ہی نہ ہونے دو. تو اس وجہ سے ایسے تو نہیں ہوتا ہے. اور خان صاحب کے پاس عدالتیں موجود ہیں، خان صاحب عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہیں باہر آ جائیں، لیکن اگر خان صاحب کو چھوڑ دیں تو باقی بھی سب کو چھوڑ دیں، پھر سب کو باقی کو بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات جی، ایک سیکنڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے ہم نظریں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے. میں سمجھ بھٹی صاحب 126 ایم کے ساتھ آپریشن راہ راست کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہم کر سکتے ہیں. میرا خیال سے تحریک انصاف کو راہ راست پہ لانا پڑے گا آپ کو اور مجھے مل کے. یہ دھماکے کروا رہے ہیں نہیں کہ وہ آن بورڈ ہو جائے نا پوری قوم کے ساتھ. یہ آپ سمجھتے ہیں قوم ڈیفرنٹ سوچ رہی ہے؟ بھائی میرے، اگر وہ نہیں آتے تو کیا حکومت اس قابل ہے؟ اگر وہ نہیں آتے، نہیں بیٹھتے. ویسے پہلے تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کل جو کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے پارلیمانی کمیٹی کی، اس میں ڈیفینیٹلی آئیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں بھائی. آپ کون ہوتے ہیں اس ملک سے بڑے نہیں ہیں. وہ آپ اس میں شامل ہوں، اپنا ان پٹ دیں، اور جو علی مین گنڈا پور نے کہا ہے باہر کہا ہے وہاں کنونس کریں. اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو دے لیں شریطیں، نہ کریں آپریشن، افغانستان سے بات کر لیں، لیکن وہاں بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میرے بھائی 126 ہوں، 17 سیٹیں ہوں، 30 سیٹیں ہوں یا 1000 سیٹیں ہوں، ایشو یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی ہے. کسی نے نہیں کہنا کہ عمران خان اپنے شرط لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے نکالو تو میں دہشت گردی. اگر آپ سے نہیں ختم ہو رہی تو اسے نکال دو، پھر باہر لاؤ، اس کو آگے لگاؤ اور دہشت گردی ختم کرو. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا، حکومتیں آپ کو لگتا ہے عمران خان 12 کا دہشت گردی ختم کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بھائی میرے، میں تو ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، جیسے سارے مفروضے پہ کہ جی وہ جب بھی ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکالو. تو اگر آپ سے نہیں ختم ہو رہی تو باہر نکال دو، اور اگر ختم ہو رہی ہے تو اندر ہی رہنے دو، ختم کرو. مجھے تو عمران خان سے نہیں ایشو یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمارے یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، ہمارے ہر روز جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کیسے سرمایہ کاری آئے گی، کیسے سرمایہ کار آئیں گے، کیسے معاشی طور پر ہم آگے بڑھیں گے، کیسے ہمارا امیج اس گورنمنٹ کا قصور کیا ہے؟ اور عالمی دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کے گلوبل انڈیکس میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور دہشت گردی بڑی ہے اور مزید شہباز شریف صاحب حکومت کیا کرے؟ شہباز جو کوشش کر ہی رہے ہیں اس وقت. کیا کر رہے ہیں کوشش؟ مجھے یہ جب کانفرنس پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اجلاس کل ہو رہا ہے بھائی، شیلا رضا نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مائنڈ کلیئر کریں یا مائنس کر دیں پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اور دہشت گردی ختم کریں اپنے وے سے، جو طریقہ ہے آپ کا. اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کو پلس کر لیں اور پھر ان کی شرائط مان لیں. مسئلہ تو ہے دہشت گردی ختم کرنا. ان کو تو پلس نہیں کر سکتے نا، وہ تو ان کی تو سپورٹ آپ کو پتہ ہے کس طرح ٹیررزم کے حوالے سے کا ایک نظریہ جو اس کو ریاست بھی نہیں مانتی. بھائی بات چیت سے کیا نہیں حل ہو سکتا. مصدق صاحب، بھٹی صاحب پروپوزل دے رہے ہیں، سجیشن دے رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے سے ٹیررزم ختم ہو سکتا ہے تو باہر نکال دیں ان کو پھر، اور نہیں ہو سکتا تو اندر ہی رہنے دیں. بھٹی صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. تو بھٹی صاحب کا آرگومنٹ تو گھما کے وہیں پہ آتا ہے کہ عمران خان کو باہر نکال دیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ویسے ایک مرتبہ کر لیں. بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب اگر تشریف لائیں، اگر ان کی پارٹی کل آتی ہے یا اس کے علاوہ جو اے پی سی یا ہماری سیاسی جو ڈائلاگ ہے اس کا حصہ بنتی ہے، تو سر آنکھوں پہ ہم تو نظریں بچھائے بیٹھے ہیں. جو بھی سیاسی جماعت آئے گی اور ملکی دفاع کے لیے اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف آ کر ہاتھ ملائے گی، کندھے سے کندھا جوڑے گی، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. خان صاحب کی اگر یہ شرط ہے، جیسے وہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور آج بھی ان کی اگر شرط یہی ہے تو خان ہے تو پاکستان ہے. بھٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. بات دونوں کی ایک ہے، ایک کہتا ہے ہیڈز آئی ون، دوسرا کہتا ہے ٹیلز آئی یو لوز. اچھا بات یہ ہے بھائی، بات دہشت گردی کی ہو رہی ہے. ہمارا ریزالو تو بڑا کلیئر ہے، فوج کا ریزالو بھی بڑا کلیئر ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کا ریزالو بھی بڑا کلیئر ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی تقسیم ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی سینسیبل لوگ ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں.
لیکن خان صاحب کا ریزالو تھوڑا مختلف ہے. خان صاحب تو وہ جو کرکٹ کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں نا، جو اپنی باری جب ختم ہوتی ہے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں کہ کھیل جب جیسے ہی میری باری ختم ہوئی تو کھیل ہی ختم ہو گیا، وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ، گیم ہی نہ ہونے دو. تو اس وجہ سے ایسے تو نہیں ہوتا ہے. اور خان صاحب کے پاس عدالتیں موجود ہیں، خان صاحب عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہیں باہر آ جائیں، لیکن اگر خان صاحب کو چھوڑ دیں تو باقی بھی سب کو چھوڑ دیں، پھر سب کو باقی کو بند رکھنے کی کیا ضرورت بھٹی ہے. صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا صادق صاحب، ہوں آخری بات جی، ایک سیکنڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے ہم نظریں بچھائے بیٹھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ہماری سیاسی نوک جھوک تو چلتی رہے گی لیکن وہ تشریف لائیں اور ہاتھ ملک کے اور ریاست کے اس وقت آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور وہ نہ کریں جو پہلے جب جنگ ہو گئی تھی تو خان صاحب نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا اور چیف نے بریفنگ دی تھی، اس کا ریپیٹ نہ کریں. جی رائٹ بھٹی صاحب. میں اپنے پیارے بھائی، اور آج کل تو موسمیاتی تبدیلی کے میرے بھائی وزیر ہیں، اچھی بات ہے، اچھا وزیر آیا ہے، موسم بھی بدل رہے ہیں اور جب موسم بدلیں گے تو اس وزیر کی بڑی ضرورت ہوگی. تو ہاں، تو میں ان سے یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ جب موسم بدلیں گے تو اس وزارت کی ضرورت کیوں ہوگی؟ اچھا، میں ان کو شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا. اب ذرا میرے الفاظ میں، کیونکہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، میرے ملک کا معاملہ ہے، میں تو دل کی بات کر رہا تھا. بھائی میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے الیکشن چھینا اور ان کے گھر پر قبضہ کیا پی ٹی آئی پہ، اسی طرح دہشت گردوں کو ان کے ہتھیار چھینو اور ان کی روح اور ان کا جسم چھین لو. جس طرح آپ نے عدلیہ کو ختم کیا، اس طرح دہشت گردی کو ختم کر دو. جس طرح آپ نے پیکا کر کے ہمارے آزادی اظہار رائے پہ پیرے بٹھائیں، اس طرح دہشت گردوں پہ پیرے بٹھا دو. جس طرح پی ٹی آئی کو توڑا، اس طرح ان کی کمر توڑ دو دہشت گردی کی. جس طرح مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دیں، اس طرح ان کو بھی اپنی سرزمین کی 1 انچ نہیں دینی اور اس 1 انچ سپیس نہیں دینی. اور جس طرح آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور سارا الزام ان پہ ڈال رہے ہیں، اسی طرح آپ ان دہشت گردوں پہ ڈالیں اور ان کو دیوار سے کریں. تو کیا کریں؟ امید ہے کہ اب پکڑا گیا ہے بھائی، وہ سارا جعفر ایکسپریس کا بندہ. امید ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو پھر بتا صادق صاحب would you like to respond؟ پھر شہرا صاحب کے بعد جانا ہے. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ آپ دہشت مرضی کے جتنے مرضی سوال پوچھیں جواب پی ٹی آئی ملے گا آپ کو. تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا. میں نے جو بھی آپ کو 2 منٹ پہلے بات کہی تھی، میرے بھائی نے، بھٹی صاحب نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھیں، دہشت گردی کا پوچھیں، اے پی ایس میں بچوں کے جلنے کا پوچھیں، 9 مئی کے حملے کا پوچھیں، شہیدوں کی گردنیں قلم کرنے کا پوچھیں، ان کے مجسمے اٹھا کے پٹکنے کا پوچھیں، جہازوں کو آگ لگانے کا پوچھیں، کور کمانڈر پہ حملہ کرنے کا پوچھیں، جی ایچ کیو کو اوپر حملہ آور ہونے کا پوچھیں، جواب ایک ہی نکلے گا، پی ٹی آئی. بھٹی صاحب کے پاس کوئی اور جواب نہیں، انہوں نے اس کا ثبوت دیا. آپ نے سوال پوچھا، انہوں نے سارے جواب آپ کو پی ٹی آئی کی زبان میں دے دیے. پوائنٹ آ گیا. شیلا صاحبہ، مجھے آج تک یہ بات میری معمہ رہی کہ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ایک ہو گئے؟ یہ بھائی ضمن سوال ہے کیونکہ آج آپ بڑے عرصے بعد آپ سے ہوئی نا. اچھا، یہ کیسے ہوا؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پاکستان کے لیے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، لیکن وہ مائی لارڈ کہتے ہوئے چڑھ گئے، کورٹس وغیرہ پہ چڑھائی نہیں کی اور نہ ہی اپنے لوگوں کو تنصیبات پہ حملہ کرنے کے لیے کہا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، اس لیے ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کا احسان ہے نون لیگ پہ. آج کسی کی بھی حکومت ہوتی آج نہیں، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارا نون لیگ پہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ پارلیمنٹ کھلی ہوئی ہے اور ہم کسی کی بھی حکومت ہوتی. ٹھیک ہے شہر صاحب، میں ایک بریک کے بعد آپ کی بات کنٹینیو کروانے کی کوشش کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک بریک کے بعد وہاں سے جی بنی گالا سے ایک بندہ ملا ہے جو گرفتار کیا گیا. وہ کیا کرتا پایا گیا تھا میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بریک لیں گے. ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والے ملزم حیدر سعید کو بنی گالا کے پاس سے گرفتار کیا ہے. چھوڑیں گے نہیں جی. کل بڑی اہم میٹنگ ہے ان کیمرہ سیشن ہے پارلیمنٹ کا. عسکری قیادت کی بات کو ذرا سمجھیے گا آپ سب لوگ، اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ تمام چیزیں سائڈ پہ چھوڑ کے پہنچ جائے ادھر ملک کی خاطر. کل تک اجازت.